السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، سلام کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو جتنا زیادہ ہو سکے پھیلاؤ۔ تو ہماری زندگی میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، آج میں اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ وہ زندگی تو گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگ زندگی ملی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک تحفہ ہے۔ اس زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے، ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے میرا سوال یہی ہے کہ اپنے آپ کو غور فکر کرو کہ میری زندگی کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ڈالنا چاہتے ہو کہ زندگی اسلام پہ ہو اور ختم بھی زندگی اسلام پہ ہو، تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں بھیجا دنیا میں، ہر انسان کو ایک پروگرام دے کے بھیجا گیا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھو کہ ڈیلی آپ یہ میرا ویڈیو ہے آپ سنو، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کے اندر ایسے ایسے بیان ہے کہ آپ جب سنو گے تو آپ گھر والوں کو سناؤ، آپ کے بہن بھائی ہے یا آپ کے پڑوس والے ہیں، یار دوست ہے، سب کو سناؤ۔ آپ اگر سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہمیشہ میں 1 یا 2 ویڈیو ڈالتا ہوں اور وہ بھی پوری قرآن اور حدیث کے ساتھ میں ہے۔ اگر آپ وہ بیان سنیں گے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی ماہر ڈاکٹر اسرار احمد ہے جن کا بیان میں سناتا ہوں، اور یہ بہت ہی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور بہت ہی پہنچے ہوئے انسان، عالم انسان ہے، اور وہ جو بھی سناتے ہیں قرآن کی روشنی میں سناتے ہیں۔ اگر آپ یہ روزانہ یہ سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی، اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک رکھو اور دنیا سے دور رکھو، اور وہ کام کرو کہ میرے کو وہ کام کرنا جو میرا اللہ راضی ہو۔ میرا اللہ راضی کیسے ہو، میں ایسا کیا کروں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو۔ تو ابھی آپ کو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں رکھو اور ایسا کام کرو جس سے اللہ راضی ہوئے، اور ہمیں دنیا کے بعد میں اچھی جگہ ملے، اور کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی بھی آپ کو اگر کچھ ڈر نہیں ہے، مرنے کا ڈر نہیں ہے، تو یہ زندگی تو کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ اگر یہ ڈیلی روزانہ اگر 10 منٹ نکال سکتے ہو تو یہ 10 منٹ اس ویڈیو کے لیے نکالو اور سنو، اور اپنے گھر والوں کو سناؤ۔ دیکھو آپ کی زندگی کے اندر ایسا آئے گا، ایسا نور آئے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور دنیا میں بھی آپ کو وہی ملے گا سب کچھ جو آپ کی چوائس ہے، خواہش ہے، اور دنیا کے بعد میں بھی آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی خواہش ہے۔ کہ جب انسان جب مرتا ہے نا تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے مومن، کہ ہم تیرے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے، اور آج وہ تمہارے لیے خوشخبری لائے ہیں۔ جو تو دنیا میں سوچتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پوری تمہاری سب خواہش پوری کر کے رکھی ہے۔ تو یہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر اپنے خاندان کو اور اپنے گھر والوں کو، اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے ماں باپ کیا ہے، میرے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو آپ یہ ڈیلی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، جو خواہش آپ کی ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ روز زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ میں قرآن کا بیان ڈالتا ہوں، اگر آپ سنتے ہو، برابر سنو دھیان سے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر والوں کی اور آپ کی اور یار دوستوں کی۔ سو آج کے لیے اتنا ہی کام۔ یہ جہیز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا ہمارے معاشی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ بھی ہے، یہ آسانی سے ختم ہونے والی لعنت نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ اس کی نمائش نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ دینا ہے 2 دن پہلے بھیج دیجئے لڑکے والے کے ہاں، یا 2 دن بعد میں بھیج دیجئے، نمائش نہ ہو، کہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ فلاں کی بیٹی تو یہ کچھ لے کر گئی ہے اور یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ یہ جو احساس محرومی ہے، آپ نوٹ کیجئے، میں نے آپ کو بتایا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو، اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرنے کو، صرف نمود و نمائش کے لیے، اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے، اپنی دولت مندی کی دھوس جمانے کے لیے۔
پوری کوٹھی جو ہے قمقمہ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پر ہر درخت کے ہر پتے کے ساتھ بلب لگا ہوا ہے، معلوم ہو جگمگ 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 ہو رہی ہے۔ بڑے عمدہ لباس سفید براق پہنے ہوئے جو بہرے ہیں وہ کھانے ڈشیں لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہے اسراف، اور اس کے بعد تبذیر کے بارے میں تو فرمایا، اسراف کے لیے تو صرف یہ کہا تسرفو لا تسرفو، اسراف نہ کرو، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ لیکن تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذر جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کافی عرصے تک میرا ذہن اس پر اڑا رہا، کیوں یہ کیوں تشبیہ دی گئی؟ پھر بات کھلی سورہ مائدہ میں جا کر شراب کی حرمت کے ضمن میں الفاظ آئے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اندر آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کر دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ شیطان چاہتا یہی ہے۔ اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینا، کلاس کانشسنس پیدا کر دینا، محرومین اور مترفین کے علیحدہ طبقے ہو جائیں، اور پھر لڑیں گے ٹکرائیں گے پھر۔ اور یہی کام اس میں ہے، جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے پانی کی طرح، وہاں کوئی شوفر بھی ہے، ان کا ڈرائیور، کوئی پہرے دار بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، وہ ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت؟ کیا یہ اور میں بھائی ہیں آپس میں؟ انما المومنون اخوۃ، یہ واز کہنے کی بات ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ انما المومنون اخوۃ، یہ ہم بھائی ہیں؟ میری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور ان کے ہاں دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی ہے۔ یہ دل پھٹ گئے کہ نہیں؟ یہ طبقاتی شعور ابھرا کہ نہیں؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کر دی گئی۔ بہرحال پانچویں چیز میں عرض کر رہا تھا، جہیز۔ اس زمن میں چونکہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا ذکر کر کے۔ اسلام میں قطعاً کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں، جو میں کہہ چکا ہوں فلسفہ یہ ہے، لڑکی والے پر کوئی ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضور، حضرت علی کا اور کون تھا وہاں؟ اب حضور نے پوچھا، علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ مہر تو دینا ہوگا نا، مہر تو لازم ہے۔ انہوں نے صاف ہاتھ چھاڑ دیے اپنے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی، ان کے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا، حجرہ بھی ایک انصاری صحابی نے انہیں دیا ہے کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو رخصت کرا کے لے آئیں۔ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ کہ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں سمجھا کہ زرہ تو ایک ہتھیار ہے، جہاد کے لیے ہے، وہ کوئی دولت تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، قرض لے کے آؤ، لیکن مہر تو دینا۔ وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، آواز لگائی، حضرت عثمان نے خرید لیا، 30 دینار یا درہم جو بھی ہے، اس میں رقم کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور بعد میں پھر واپس کر دی۔ اس وقت اگر ویسے ہی دیتے 30 دینار یا 30 درہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے اور خودی ہے اس پر بوجھ پڑتا کہ اس نے مجھے خیرات دی ہے۔ اس وقت تو خرید لی تاکہ کوئی بوجھ نہ ہو، میں نے زرہ بیچی ہے، پیسے لیے، بعد میں واپس کر دی ہدیتاً، یہ آپ کی زرہ واپس۔ وہ لا کے حضور کے سامنے پیسے رکھ دیے گئے۔ حضور نے کچھ تو گھر کے اندر بھجوائے کہ فاطمہ کے لیے کوئی خوشبو، کوئی تیاری، کوئی اچھے کپڑے کو بنائے، اور باقی سے وہ سامان بنا دیا، ایک گدا
جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 تکیے کھجور کی چھال کے، ایک مشکیزہ پانی لانے کے لیے کنویں سے، ایک چکی جو یا گندم جو بھی ہوگی پیسنی ہوگی، 1-2 بالوئی سے برتن، بس یہ ہے جہیز۔ اور یہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم پیش کی تھی اس میں سے حضور نے بنا کر دیا۔ وہ رقم جو ہے حضرت فاطمہ کا حق تھا نا، مہر تو لڑکی کا حق ہے، اسی کے گھر کا سامان بنا دیا۔ اپنے پاس سے حضور نے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں لی۔ اس کے لیے یہ بھی دلیل نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اور بھی تو بیٹیوں کی شادی ہوئی کہ نہیں۔ حضرت عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں گئی ہیں حضور کی۔ پہلی بیٹی تو خیر مکے میں گئی تھی، ابھی شاید وحی کا آغاز بھی نہ ہوا ہو، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ حضور کی نبوت کے ظہور سے پہلے شادی ہوئی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ایک شادی تو مدینے میں ہوئی ہے۔ اور حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر شے کا سامان موجود ہے، سامان جگہ موجود ہے، کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ خالص ہندوانہ تصور ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں لڑکی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ وارث نہیں ہے، اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، لہذا جب اسے گھر سے رخصت کر رہے تو وہ دان دہیج، یعنی یہ ایک خیرات ہے جو دے رہے ہیں، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے۔ بلکہ راجپوتوں وغیرہ میں تو ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لڑکا بھی صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا تھا تاکہ زمین کے ٹکڑے نہ ہوں۔ 10 مربع ہیں تو 10 مربع ہی جائیں گے، چھوٹے بھائی بھی اس کے کمی کاری ہوتے تھے، بس ان کا کوئی حق نہیں۔ یہ اس اپنی فیوڈلزم کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ 10-12 بچے ہو گئے، تقسیم ہو گیا تو فیوڈلزم تو ختم ہوا۔ پھر ہندوؤں کے ہاں تو یہاں تک کہ لڑکی کا تو خود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حق ہو، تو اسلام نے حق دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے، باپ فوت ہوگا اس کی وراثت میں سے حصہ اسے ملے گا، مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ لازم ہے۔ ماں فوت ہوگی، ماں کے اگر کوئی ہے وراثت ہے، اس میں سے بیٹوں کو بھی، بیٹی کو بھی حصہ ملے گا۔ لہذا یہ ہندوانہ تصور جو جہیز کا ہے، ویسے تو یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جدوجہد ہو تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے جو عہد لیا تھا اور جس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے، تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔